بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھنے کے متعلق جو بات مشہور ہے کہ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ نظر آ جائے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے جادو، اس کی حقیقت اور اس کے نقصانات اور اسلام کی تعلیمات کو آسان لفظوں میں جان لیں تاکہ ہر عام آدمی بھی بخوبی سمجھ سکے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ خاص طور پر جب کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو یا نظر بد کا اثر ہوا ہے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ یہ سب کس نے کیا۔ بعض لوگ اس مقصد کے لیے مختلف وظائف یا تعویذ استعمال کرتے ہیں اور بعض روایات یا اقوال کا سہارا لیتے ہیں، مگر یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جادو کی حقیقت کا ذکر موجود ہے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ میں جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جادوگر کا انجام برا ہوتا ہے اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو سے بچنے کی دعائیں اور اذکار سکھائے تاکہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ جہاں تک رات کو سوتے وقت 3 بار کسی مخصوص کلمات کو پڑھنے سے جادو کرنے والے کا چہرہ نظر آنے کا تعلق ہے، اس بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ہر وہ بات جو دین سے منسوب کی جائے ضروری ہے کہ اس کی اصل اور سند معتبر ہو۔ اگر کوئی بات یا قول مولا علی علیہ السلام یا کسی اور بزرگ سے منسوب ہو تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بات واقعی مستند کتب میں موجود ہے یا نہیں۔ دین میں جھوٹی بات منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے وظائف یا دعائیں پڑھنا برا ہے۔ اگر کوئی دعا یا قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے طور پر پڑھی جائے تو اس میں برکت ہی برکت ہے، مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے پڑھنے سے لازمی طور پر کسی کا چہرہ خواب میں یا جاگتے ہوئے نظر آ جائے گا، یہ بات بغیر مضبوط دلیل کے نہیں مانی جا سکتی۔ خواب کی دنیا اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے اور ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جادو یا کسی بھی برے اثر سے بچنے کا سب سے مضبوط طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار، سورۃ الفلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ڈھال کی طرح ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، چاہے کوئی جادوگر کتنا بھی زور لگا لے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جادو کرنے والا شخص سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا کر شیطانی راستہ اختیار کرتا ہے۔ جادو سے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی نقصان بھی ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، نماز، صدقہ اور نیک اعمال سے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور جادوگر کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سوچ کر یہ کلمات پڑھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا اور دل کا بوجھ ہلکا ہوگا تو یہ اچھی نیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے دل میں بدگمانی یا شک نہ ڈالے۔ کبھی کبھی شیطان بھی دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ فلاں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے
کہ تحقیق کے بغیر الزام نہ لگایا جائے اور ہر معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ مومن کا اصل ہتھیار دعا اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، سچ بولیں، حلال کھائیں اور ذکر الہی میں دل لگائیں تو نہ جادو اثر کرے گا اور نہ دشمن کبھی کامیاب ہوگا۔ اللہ خود ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ہر نقصان خیر میں بدل جائے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔